بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ہم آج جن موضوعات پر بات کریں گے یا جن موضوعات کو کھول کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے باطن میں لے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ حقیقی صورتحال سے میں آپ کو آگاہ کروں اپنے موضوعات کے پس منظر میں۔ اور میرے آج کے موضوعات میں تقریباً احاطہ ہو جائے گا آج کی پوری سیاست کا۔ تو سب سے پہلے کہ کیا عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، اور اگر آ جائیں تو ان کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا سلوک کیا جائے گا، اور یہ کہ عمران خان کی رہائی اور پاکستان کی سیاست پر ان کی آمد کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہی سے جڑا ہوا ہمارا اگلا موضوع ہوگا، کیا عمران خان کی رہائی کوئی قریب ہو گئی ہے یا امکانات مزید مخدوش اور معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا کہ پی ٹی آئی کے بے گناہ سینکڑوں کارکنوں کو اور ممبران پارلیمنٹ کو سزائیں دی گئی ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ سزائیں کیوں دی گئی ہیں، اور جب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے تو پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے۔ اور اگر وقت ملا تو کچھ چند جملے سہیل وڑائچ اور عطا الحق قاسمی کے بارے میں کہوں، اس لیے یہ دونوں پالتو ہیں جاتی عمرہ، ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہاں گردش کر رہی ہوتی ہے جاتی عمرہ میں، اور جاتی عمرہ کے مکینوں کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے اور اس پر میرا تبصرہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ۔ تو آئیے، قاسم اور سلیمان کی آمد۔ ایک بات ناظرین اکرام طے شدہ ہے کہ اس ماحول میں پل کر، وہ ماحول کیا ہے، پونڈز میں ارب پتی ہیں، وہ تربیت ماں نے کی، لیکن ان کے ماتھوں پر وہ چمک دکھائی دیتی ہے جو انتہائی فرمانبردار اور محبت کرنے والی اولاد کے ماتھے پر ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان آئیں گے۔ یہ سوال کہ کیا پاکستان وہ آئیں گے، اس قدر ڈری ہوئی ہے یہ حکومت، اور اس حکومت کو لانے والے پردہ پوش، جو پردہ پوش کوئی نہیں ہے، وہ زیادہ عیاں ہے، وہ زیادہ ننگے ہیں، وہ زیادہ واضح ہے، خود سمجھتے ہیں انسان، اور گروہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید لوگوں کو نہیں پتا، لوگوں کو پتا ہے کہ اصل کون ہے۔ ان کی تو اوقات کو ہر کوئی جانتا ہے، پی ڈی ایم 2 یا جسے آپ موجودہ حکومت کہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بچے کو پتا ہے۔ تو یہ سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ مثلا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے، میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ایئرپورٹس پر امکانات ہیں، ہوتا ہے نا، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی۔ ان پلانز کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اگر وقت آیا تو ایئرپورٹس بند کر دیے جائیں گے پاکستان کے، نہ کوئی فلائٹ اترے گی اور نہ کوئی فلائٹ یہاں سے پرواز کرے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ موجودہ سو کالڈ حکمران اور انہیں لانے والے ان دو نوجوانوں سے کس قدر خوف زدہ، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ریاست نہیں، یہ ملک نہیں، یہ جنگل ہے۔ سلوک ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کا جو جی چاہے ان کے ساتھ کرے، انہیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہ۔ رہی بات کہ سیاست پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ آ گئے تو ایک ابھار آئے، ایک جوش، ایک جذبہ کہ ان کے مرشد، ان کے قائد کے بیٹے آ گئے، رگوں میں خون دوڑ جائے گا۔ یہ جم چکا ہے خون، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو محبت کرنے والوں کا وہ خون پگھل جائے گا اور رگوں میں گردش کرنا شروع کر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگر مجھے پتا ہے ناظرین اکرام تو انہیں بھی پتا ہے، اس لیے ان دونوں نوجوانوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ کچھ ہرڈلز کریٹ کی ہیں انہوں نے، حکومت برطانیہ سے رابطہ کیا ہے، اب برطانیہ کا جواب اپنی جگہ، لیکن ویزا اس کے لیے اپلائی کیا ہے انہوں نے۔ اب آج کے دن تک، جس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ابھی تک ویزا نہیں دیا گیا، لیکن میرا خیال ہے اگر یہ غلط ثابت ہوا تو پھر میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اگلے ان کا ویزا رکنے نہیں دیں گے، چونکہ پاکستان تو جنگل ہے لیکن باقی دنیا جنگل تو نہیں ہے۔ وہ پوچھیں گے بھئی وہ بیٹے ہیں، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے باپ کو ملے، کیوں ویزا نہیں دے رہے آپ؟ اب یہ ایک مصیبت کا شکار ہے، اس کی وجہ کہ ویزے کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے دونوں پہ، اور 2 دن دیے ہیں کہ جی وزارت داخلہ سے ہم پوچھ لیں، ان کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے ویزا، ان کا پروسیس ہو رہا ہے، ویزا ہم انہیں دے دیں، ویزا مل جائے گا، ان کے آنے کے امکانات ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھ کہ جس ڈیٹا
کوتاہی اور بے شرمی پہ یہ لوگ اترے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل اخلاقیات کا بھی لحاظ اور پاس نہ کریں، اس خوف سے کہ اگر وہ آ گئے اور انہیں دیکھ کر، انہیں محسوس کر، ان کے بارے میں جان کے کہ وہ پاکستان آ گئے ہیں، کہیں وہ 90% عوام ساری کی ساری باہر نہ آ جائے، یا 9 کروڑ نوجوان باہر نہ نکل آئے، یا اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بچے باہر نہ نکل آئے۔ اس کے بھی امکانات ہے ناظرین اکرام۔ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خاموشی کو خاموشی، یہ کوئی قبرستان کی خاموشی نہیں ہے، ایک وقتی خوف ہے جو 26 نومبر کی رات کو پھیلایا گیا دنستن، اور پھر یہ بغیر مقدمہ چلائے، بغیر صفائی لیے، بغیر کسی پر جرح کیے، وہ 2 پولیس کے ASI ان کی سٹیٹمنٹ پر کہ جناب ہم ایک میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے سلیمانی ٹوپیاں پہن کر جب یہ پروگرام بن رہا، تو اتنا مذاق کا خیز ہے یہ معاملہ۔ حالانکہ بطور وکیل میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین اکرام، اگر ایک وقوع، ایک جرم جس میں بھلے 40 لوگ ہوں، اور جب ٹرائل ہوتا ہے تو 40 کے 40 لوگوں کا علیحدہ علیحدہ رول وہ دیکھتی ہے عدالت، اور اس رول کے پیش نظر مختلف سزائیں دیتی ہے ایک ہی مقدمے میں ملوث 2، 4، 10 یا 20 لوگوں کو، ملزمان کو۔ تو یہاں کسی پر بھی کوئی جرح نہیں کی، کسی کا کوئی رول اس کا تعین نہیں کیا گیا، بس سزائیں دے دی گئی۔ یہ سزائیں دی کیوں گئی؟ وہ اس لیے کہ مزید خوف پھیلایا، تاکہ عمران خان نے جو کال دی، قوم کو آواز دی ہوئی ہے، قوم کو پکارا ہے اس نے جیل میں بیٹھ کر، جو اس ملک اور اس قوم کے لیے اس حال کو پہنچا ہوا ہے، کہیں 26 نومبر کا خوف ختم نہ ہو جائے۔ 26 نومبر کی رات کے خوف کو تسلسل دینے کے لیے یہ سزائیں دی۔ اب دیکھیے مجھے کس کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے، تو دلال چودھری۔ یہ دیکھیے انحطاط اور زوال، دیکھیے سیاست کہ وہ ترجمان ہے یہ نواز لیگ کا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی کیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ آ کے کیا کر لیں گے۔ وہ دونوں نوجوان، انہیں تو اردو بھی نہیں آتی، انہیں تو محلوں کا نہیں پتا، انہیں تو پاکستان کے جغرافیے کا نہیں پتا، انہیں تو پاکستان کے کلچر کا نہیں پتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اردو نہیں آتا۔ بندہ ان سے پوچھے کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو اردو آتی؟ کبھی اس نے اردو میں تقریر کی تھی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن چونکہ کریڈیبلٹی، ان کی بھی ایک کریڈیبلٹی ہے دونوں بچوں کی، یہ عمران خان کے بھی، عمران خان کی رہائی۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، اپنا نقطہ نظر بیان کرتا چلا رہا ہوں، وہ جو نقطہ نظر بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ اخباری نقطہ نظر نہیں، وہ کوئی کتابی نقطہ نظر نہیں، عملی طور پر ایک طویل عرصہ دشت سیاست کا مسافر رہنے کی بنا پر جو میں نے سمجھا ہے، اس کی بنا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، عمران خان یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو اگر یہ کہیں کہ ہم آج آپ کو رہا کرتے ہیں، آپ ایسے کریں گے، سیدھے چلے جائیں آپ بنی گالا، اور 2 دن کے بعد آپ عوام کے اندر شامل ہو جائیں، جلسہ کرے، جلوس کرے، میٹنگ کرے، 2 دن دے دیں، وہ کوئی شرط اپنی رہائی مشروط قسم کی وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ساری زندگی اسی طرح گزار۔ مجھے کہنے دیجیے خدا اسے لمبی عمر عطا کرے، لیکن میری باتیں یاد رکھیے گا ناظرین، جیل کے بڑے گیٹ سے اس کا جنازہ نکل سکتا ہے، لیکن زندہ حالت میں وہ گیم کر کے، ڈھیل لے کر، کوئی وعدہ دے کر، وہ کبھی بھی رہائی قبول نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اسے کوئی تھوڑا سا وزن آپ کو دینا چاہیے، چونکہ ذہنی اور روحانی سطح پر وہ کس مقام پر کھڑا ہے، میں ان مقامات کا رکھ رہا ہوں، میں ان مقامات سے گزرا ہوا ہوں ناظرین اکرام۔ یہ ساری مصیبتیں جو وہ جھیل رہا ہے، اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے ذہنی اور روحانی طور پر کہ وہ مصیبتیں اسے مصیبتیں لگتی ہی نہیں، وہ اس سے وہ راحت کشید کرتا ہے۔ جب اس کا پسینہ بہ رہا ہوتا ہے، بجلی کاٹی ہوتی ہے، تو اس کی روح ایک کیف اور وجد کے عالم میں، اس احساس کو میں آپ کو لفظوں کے ساتھ، لفظوں کے ذریعے منتقل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا عملی تجربہ ہی بتا سکتا ہے، لفظوں یا جملوں یا زبان کے ساتھ اس احساس اور اس کیفیت کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، بھلے کوئی کتنا ہی قادر الکلام کیوں نہ۔ وہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈٹا رہے گا۔ انہیں خوف ہے، اب ذرا غور سے سنیے، آپ یقین کر لیجیے، انہیں خوف ہے، انہیں اپنی زندگیاں تباہ برباد ہوتی محسوس ہوتی ہیں ناظرین اکرام۔ یہ اتنے جرائم کر چکے ہیں، یہ ان حدوں کو عبور کر چکے ہیں، پار کر چکے ہیں جو قانون اور آئین شکنی کی آخری حدیں ہو۔ قانون اور آئین کے جب یہ شکنجے میں آئیں گے، جو آ کر رہے گے، انہیں پتا ہے۔ اور عمران خان بھی اب وہ عمران خان نہیں جسے گریبان سے گھسیٹ کر انہوں نے بنکر نما گاڑی میں ڈالا تھا، اب
وہ عمران خان نہیں، اب ایک نیا عمران، بہت طاقت، بہت زیرک، انتقام نہ لے، وہ صرف انصاف بھی کرے تو ان کی گردنیں نہیں بچتی ناظرین کرام۔ اب خوف ہے نہیں، وہ آپ جانتے ہیں نا کہ جب اپنی جان کو خطرہ ہو تو انسان کے اندر جو سیلف پروٹیکشن کا، اس کی پیرا سائیکالوجی کے اندر، کے بلیک ہولز کے اندر جو ایک پروگرامنگ ہے، اس پروگرامنگ کے تحت وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو حدوں کو عبور کر رہے، عدالتوں کا بیڑا کر رہے، اداروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری فوج کو بدنام کر کے رکھ، اتنا ننگا رقص ابلیس کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس دوسری راہ کوئی، عدالتیں نہیں رہی، یہ تو باقاعدہ طور پہ سمجھے کلرک بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کلرک کہ جسے پتا ہو کہ میں نے کوئی کسی حکم سے سرتابی کی تو میری نوکری سے مجھے فارغ کر دیا جائے، اس کے ذمہ جو کام لگایا جائے وہ وہی کام کرتا ہے، اسے جو چٹھی دے دی جائے وہ وہی چٹھی ٹائپ، تو جو کچھ لکھ کر دے دیا جاتا ہے یا زبانی ان ججز کو بتا دیا جاتا ہے وہ وہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ عدالتیں تو نہیں رہی، عدالتیں نظام ختم، یہ ایک وکیل کہہ رہا، اتنی گھٹیا مخلوق نہ پٹوار خانے میں نے دیکھی ہے، نہ محرر کے کمرے میں، اور نہ ہی کسی اور دائرے کے اندر، جتنی گھٹیا اور چھوٹی مخلوق یہ ہیں جنہیں آپ ججز سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کی رہائی، یہ تو میں کہتا چلا رہا، مجھے داد نہیں چاہیے آپ سے، آپ ذرا غور کیجئے، اس دن بھی میں نے کہا جس دن سلمان اکرم راجہ کے چہرے پہ ایک بالکل ایک خوشی تھی، اور لطیف کھوسا جو ہے اس کا رخسار سرخ ہوئے تھے، باس جی اب آگئے، میں نے کہا بالکل نہیں آ رہا عمران خان، یاد رکھو، یاد ہوگا، میں نے کہا تھا ابھی کوئی 40 مقدمات پڑے ہیں، ان 40 میں بھی ضمانت لے آئے، سیدھا یہ لے جائیں گے عمران خان کو ملٹری کورٹ کے، نہیں چھوڑیں گے۔ میں اول دن سے کہتا چلا رہا ہوں کہ جب تک آپ نہیں نکلیں گے، کسی ڈنڈے سوٹے بندوق کی ضرورت نہیں ہے، صرف نکلے باہر، صرف 3 دن کے لیے سڑکیں جیم کر دیں، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی نسلوں کا مقدر سنور جائے گا، اس ملک کا مقدر سنور جائے گا، کیونکہ آپ کا، آپ کی نسلوں کا اور آپ کے اس ملک کا مقدر وابستہ کر دیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمران خان۔ اور عمران خان کے بارے میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، ایک کم از کم آپ تو سڑکوں پہ نکلے۔ رہی بات قیادت کی، یہ قیادت میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی اناد نہیں، لیکن انہیں تجربہ نہیں، میں کہتا چلا رہا ہوں یہ اچھے وکیل ہو سکتے ہیں لیکن سیاست ایک سائنس ہے، اور یہ ایسی سائنس ہے جو کتابیں نہیں سکھا سکتی، یہ عملی طور پر سیکھے، طویل سفر ہو آپ سیاست کے اندر، بصیرت کارکن، دشت نوردی کی ہو آپ، تب جا کر سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کرام، اگر میرا اختیار ہوتا تو 8 فروری کو جو کچھ ہوا تھا اسی وقت میں قائل کر لیتا کہ یہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر، نئے انتخابات، غیر جانبدارانہ انتخابات کا مطالبہ کر، اور سڑکوں پہ نکلا۔ لیکن ایسے لوگ ایم پی ایز بن گئے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی کسی وارڈ کے لیول پہ کوئی ممبر ہو سکتے ہیں، یونین کونسل کا چیئرمین ہونا تو بہت آگے کی بات ہے، وہ لوگ ایم پی اے کوئی ایم این اے بن گیا، بھائی یہ تو کمال ہو گیا، اور قائد وہ جیل میں پڑا۔ میں کبھی بھی بائیکاٹ کے حق میں نہیں رہا، لیکن اس وقت بائیکاٹ کرنا چاہیے اسمبلی، اور جتنے لوگ جیتے تھے اور فارم 47 کے ذریعے انہیں ہرایا گیا، بائیکاٹ کرتے، مت جاتے کسی صوبائی اسمبلی میں، مت جاتے کسی قومی اسمبلی کے اندر، باہر بیٹھ کے پیرلل اجلاس کر، شیڈو گورنمنٹ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، چلاؤں گا میں اپنا یہ ولاگ، میں نے کہا تھا کہ شیڈو گورنمنٹ بنا لیں، اپنا وزیر اعظم بنائیں، اپنا صدر بنائیں، شیڈو کابینہ بنائیں، اجلاس کیا کریں، آپ مت جائیں، غلطی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے، استثنائی صورتحال، مثلا مجھے کہنے دیجئے کہ 1985 میں اگر پیپلز پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو صورتحال اور ہوتی، اتنی بربادی نہ سیاست میں پھیلتی جتنی بربادی 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد پھیلی۔ آج تک وہ گند بڑھتا چلا رہا، اس اقرار کے باوجود، اس اعتراف کے باوجود۔ ایک تو 8 فروری کے انتخابات کے فوراً بعد 9 فروری کی صبح کو پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دینا چاہیے تو تحریک کا، اس وقت لوگ چارج بھی تھے، لوگ سڑکوں پہ نکلا، وہ موقع کھو دیا۔ نتیجہ کیا نکلا دیکھ لیں، اس دن سے لے کر اب تک کیا، کچھ کمپرومائزڈ ہو گئے، کچھ کو نکال کے باہر پھینک دیا، بقیہ ماندہ کو بھی نکال دیں گے، کچھ کو سزائیں دے دی۔ اب بھی میری رائے ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کے بعد عوام کو آواز دیں کہ آئیں جناب اب تحریک چلائیں۔ کیا ہے، کیا کر رہی ہے گورنمنٹ کے پی کے؟ عوام کو اعتماد میں لے کر، ایسے نہیں اپنے تو، عوام کو اعتماد میں لے کر، عوام کو ذہنی طور پہ تیار کر کے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور پھر تحریک میں لوگوں کو بلوائے، انہیں دعوت دے، انہیں بتائیں، اور عوام سمجھتے ہیں شعور بہت بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اور اگر اسی طرح میں مدت سے کہتا چلا رہا
میں نے اس وقت بھی ویڈیو کی تھی کہ یہ اسلام آباد آنے کی، کہ کراچی سے اسلام آباد آ جاؤ، کوئٹہ سے اسلام آباد آ جاؤ، لاہور سے، سیالکوٹ سے، گجرانوالہ سے، جیکب آباد سے، مردان سے، سوات سے، گلگت بلتستان سے، میرا خدا گواہ ہے میں کبھی بھی اس کی تائید رکھ، میرے بس میں ہوتا تو میں روکنے کی کوشش کرتا، ایسے نہیں۔ تحریک شروع ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے گرفتاریاں دینی شروع کر، روز 3 لوگوں کا بیچ گرفتاری پیش کرے پورے پاکستان کے اندر، ہر تحصیل اور ہر ضلعی سطح پہ۔ تو پھر لوگ دیکھتے ہیں جب گرفتاری کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، گھروں میں باتیں ہوتی ہیں، گلی محلوں میں باتیں ہوتی ہیں، یہ وجہ کیا ہے بھی، کیوں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا، دیکھتے دیکھتے پھر لوگ نکلنا شروع۔ تو ایک بندہ بٹیر پکڑنا چاہتا ہے، وہ سارے کے سارے بٹیر اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ آ جاتے، بجائے اس کے کہ وہ پہلے رہے، اور انہیں پکڑنے والے سرگرداں رہے، بھاگتے رہے 6 کی ٹولیوں میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پکی پکائی کھیر مل گئی، یہ ڈی چوک چلو، میں کہہ چکا ہوں یہ ڈی چوک کا کلچر ISI نے سکھایا، پڑھایا، اور اسی کو احتجاج کا نسخہ سمجھ لیا، اور اس کا نقصان 26 نومبر کو دیکھ لیا۔ عمران خان کی رہائی ممکن ہے عوام جب سڑکوں پہ نہیں، ادروائز آج منا منیب نے کیا کہا ہے، یہ منا منیب کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اور بابا یہ پکے تنخواہ دار لوگ، انہیں بلوا کر بتایا جاتا ہے، ان کے منہ میں کیسٹ لگائی جاتی، پھر اس کا رد عمل دیکھا جاتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے۔ تو یہ جو منا منیب ہے یہ سارا اسکرپٹ ہوتا ہے، 2 بندے بیٹھے ہوئے، ایک پوچھ رہا ہے، پروگرام ہے نا جی، بتائیں جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، یہ موجودہ حکومت جو ہے کب تک رہے گی؟ تو منا منیب نے پتہ کیا، وہی بات جو ISPR نے سمجھائی تھی، بتائی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کہے کہ 100 گلاں دی کو گل، یہ نہیں کہا، کہتے ہیں میں 10 باتوں کی ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ بہت دور تک نظر ہے موجودہ حکومت۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور تک نظر ہونے کا مطلب کوئی دور اندیشی ہے، یا اس نے کہا نہیں یہ سسٹم کے بارے میں بہت دور تک اس سسٹم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا 2035 تک؟ تو منا منیب مسکرا دیا، اس مسکراہٹ کے اندر اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس سے بھی آگے، اور اگر جو قوم کی اس وقت حالت ہے تو ایسی قوم پہ تو 100 سال کوئی کسی کا جی چاہے کوئی جس پر گدھے پہ پلانے ڈالتا ہے وہ بالکل، اگر تو یہ کچھ ہو جائے اور قوم خاموش، معیشت تباہ ہو جائے، معاشرت کا بیڑا غرق ہو جائے، نہ کوئی آئین چھوڑے، نہ کوئی قانون چھوڑے، نہ کوئی ادارہ چھوڑے، ماں سوائے اس کے کہ ڈنڈے سوٹے سے صرف ڈرایا جائے اور لوگ ڈرے بھی رہے، سہمے بھی رہے، بات بھی نہ کریں، تو پھر 2035 کیا یہ 3014 تک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں پہ ہزاروں سال سواری کر سکتا ہے کوئی بھی ڈاڈا، کوئی بھی تکڑا، کوئی بھی ڈنڈا بردار۔ تو ناظرین اکرام، اس سوال کا جواب کہ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے، میرا جواب ہے اس طرح نہیں، نکلنا پڑے۔ اور یا پھر آپ کو یاد ہے میں ایک چیز روحانی اور وجدانی سطح پہ کہتا چلا، یہ میں آپ کے کریکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ میں عوام کے سلوک کی بات کر رہا ہوں عمران خان کے ساتھ۔ ویسے تو میں کہتا چلا رہا ہوں اور بالکل اپنے موقف پر قائم ہوں کہ عمران خان کی تربیت ہو رہی، چلو اس کی تو تربیت ہو رہی ہے، اور بھئی آپ کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، آپ نہیں نکلیں گے تو آسمانی کوڑا حرکت میں آ جائے گا، پکڑنے والے آپس میں دستوں گریبان ہو جائے گے، پھر کیا کریں گے؟ چلیں یاد رکھیے گا، دھماکہ ہو جائے گا کوئی، پھر آپ کیا کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ طویل عرصے تک جو ان کا پروگرام ہے، نہیں یہ ہوگا نہیں، سوچ ان کی یہ ہے، ہوگا یہ نہیں۔ اور ہوشیار آپ کو رہنا چاہیے، یہ ٹی وی پہ جو آ کر ان میں سے ناظرین کرام یہ کوٹ پہن کر، یہ سرخی پاؤڈر لگا کر جو آ جاتے ہیں، ویسٹ کوٹیں پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور آپ کہتے ہیں یہ طاول حق قاسمی ہے، او بابا یہ سارے کے سارے بکاؤ مال ہے، کسی رنڈی کی طرح ناظرین کرام میں اندر کی صورتحال انہیں اسی طرح جانتا ہوں جس طرح دائیا کسی بچہ جننے والی کی پیٹ کو سمجھتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا تھا یہ سہیل وڑائچ؟ چلے کوئی بندہ تجھے کہ یار تو ایسے کر، ایک دفعہ منہ کھول کے صرف یہ بتا دے، چل یہی کہہ دے کہ 8 فروری کے الیکشن تھے، یہ بتا کہ تیرا ذاتی خیال کیا ہے سہیل وڑائچ؟ کتنی نشستیں تھی جو یہ ہارے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی والے، MQM والے، اور یہ نون لیگی، پیپلز پارٹی نہیں، میرے منہ سے غلط نکل گیا، پیپلز پارٹی کوئی نہیں رہی، زرداری لی، اسے کہیں ذرا بتائے کتنی سیٹیں چھینی گئی، کبھی نہیں بولے گا، منہ بند رکھے، اور کہہ رہا تھا کہ جی اب چاہیے دیکھیں جی مفاہمت ہی راستہ تھا۔ کس چیز کی مفاہمت بھائی؟ جو مشورہ یہ آج دے رہا جی مفاہمت کریں، 3 سال تک رہنے دینے، اور 3 سال گزر جائیں گے، پھر قوموں کی زندگی میں 3 سال ہوتے کیا ہے؟ 3 سال کی بات نہیں سہیل وڑائچ، دس از دا کوسچن آف پرنسپلس، بس تمہارا زندگی میں پرنسپل ہی کوئی نہیں، جتنے ویکھی توا پرات اوتھے گزاری ساری رات، تو ساری زندگی ساری جانتے ہیں۔ اور طاول حق قاسم وہ کیا کہتا ہے جی، شہباز شریف نے مجھے $10,000 کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لے، میں نے صرف $1 $100 کا نوٹ پکڑا اور میں چل دیا۔ عطاء الحق قاسمی وہ ہے کہ کتے کی پوٹی پہ کھوٹی چونی ہو اگر تو یہ زبان سے اٹھا لینے والا،
اور ثابت کیا کر رہا ہے؟ میں بڑا بے نیاز. اور پھر آگے چل کر کیا کہتا ہے؟ جی بہت سادہ زندگی گزارتا ہے شباش، اسی چیز کے تو پیسے لیتے ہیں نا. اور یار یہ بھاٹ، یہ بھانٹ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان سے بہت نچلی مخلوق ہے. وہ تو قابل احترام ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم ہیں، ہمارا پیشہ ہے، نسل در نسل ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو شریف بھی منوانا چاہتے ہیں، باعزت بھی منوانا چاہتے ہیں، اور کام ان سے 100 گنا زیادہ. کہہ رہا تھا بہت سادہ آدمی ہے، ایک ہیٹر رکھا ہوتا ہے اسے 600 روپے والا، 300 روپے والا، ایک گدا ہوتا ہے اور بس اس پہ وہ سوتا ہے. بندہ پوچھے وہ جس کی بیوی بھی پہ اس کی نظر پڑی ہے اسی کو طلاق دلوا کے بھگا کر وہ گھر پر کتنی بیویاں، بول کن کن کو بنگلے لے کر کس طرح یاشیاں کر رہی ہیں وہ خواتین. جاؤ جا کے عطاء الحق قاسمی پتہ بھی ہے اس. تو یہ ہے وہ صحافیانہ بکواسیات. ناظرین کرام، یہ میں جو صحافیوں کا چہرہ آپ کو دکھاتا رہتا ہوں وہ اس لیے کہ ان کی نہ کسی پوسٹ پہ آپ نے جانا ہے اور نہ ان کے کلام پہ جانا ہے. بھائی یہ سمجھیے کہ یہ بکاؤ لوگ، یہ تھرڈ ریٹ لوگ. آپ صرف کنسنٹریٹ کیجیے عمران خان کیا کہہ رہا، اور عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے نکلیے عمران خان کی آواز. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.